ان کو بھی ختم کوئی جہاں پیروں کے غلام نہیں تھے نا، داڑیاں ان کی منڈائی گئی اور مونچھیں اس نے کٹوائی تھی۔ پاکستان کے اندر رہنے والے سنی بھائیوں، خدا کی قسم تمہاری عظمت ہے، تم سنی حق پر چلنے والے ہو، حق کا راستہ تمہارا ہے، اس لیے تو میرے رحمت والے نبی نے کہا تھا اگر حق پر چلنا چاہتا ہے تو پیغمبر کے نام پر اہل سنت والجماعت میں اعلان کر دے۔ پتہ چلا کہ سنی حق پر ہے، اس لیے تو مدینے والا سنیوں پر راضی ہے۔ ہم سنیوں کا یہ نعرہ ہے کہ مدینے پاک دے موکھے گرایو یا رسول اللہ، اے مدینے پاک گرایو یا رسول اللہ، مجاور بھی کرو درجو رہایو یا اے مجاور بھی کرو درجو رہایو یا رسول اللہ۔ میں اپنی تقریر کو یہاں پر اختتام کرتا ہوں، لیکن میری ایک اور دعوت ہے تمہیں کہ دربار فضل آباد شریف ماتلی میں ہر ماہ کی 23ویں کا دن 24ویں کی رات روحانی اجتماع ہوتا ہے، جہاں اللہ کے ولی فیض محمدی کی خیرات بانٹتے ہیں۔ جس ولی کی نظر نے میری تقدیر کو تبدیل کر دیا، آج تمہیں دعوت دیتا ہوں، جا کے اس ولی کی صحبت اختیار کر، جا کے ولی کا چہرہ دیکھ کہ سنیوں کے ولیوں کا کیا مقام ہے اور سنیوں کے ولیوں میں کتنا چہرے میں نورانیت ہے۔ اور دربار کرم پور شریف دادو میں ہر مہینے کی 11ویں کا دن 12ویں کی رات روحانی اجتماع ہوتا ہے، وہاں پر بھی تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں آ۔ جس ولی کی صحبت میں ایک مرتبہ میرا بلوچستان میں جانا ہوا، ایک بستی میں پہنچا تو بستی میں سب لوگ نمازی نظر آئے، سب داڑیوں والے نظر آئے اور سب کے سر پر عمامے تھے۔ میں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے سر پر کس ولی کا سایہ ہے جس کی وجہ پیغمبر کی سنت کے تابع دار ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے ولی کو دیکھا نہیں، لیکن ایک ولی کی کیسٹ آئی ہوئی ہے، اس کو سن کر ہم نے اس کو سنا ہے، اس کے بعد ہمیں شریعت محمدی نصیب ہو گئی، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل ہونا مل گیا۔ پتہ چلا میں نے کیسٹ منگوائی، وہ کیسٹ جب سنی تو کیسٹ وہ تھی جو ناز پروڈکس والوں نے شائع کی تھی، اللہ کے ولی حضرت کامل ولی میرے مرشد خواجہ پیر دلبر سائی کی کیسٹ تھی، جس کو سن کر ہزاروں لوگوں کے تقدیریں تبدیل ہو گئی۔ پتہ چلا یہی ولی تھے جنہوں نے ہزاروں کے تقدیر تبدیل کیے ہیں۔ آج یہ مولوی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے اسلام کا بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن تاریخ کھول کے دیکھو گے تو تاریخ کے اندر وہ ولی، وہی ولی جو بھی ولی ہے خدا کا، اس ولی کی تاریخ کو پڑھو گے، کسی نے ہزاروں کو مسلمان بنایا، کسی نے کروڑوں کو مسلمان بنایا۔ پاکستان بنایا سنیوں نے، اور پاکستان کے تحفظ کے ذمہ دار بھی سنی ہے۔ یہ مولوی امریکہ کے ایجنٹ ہے، پاکستان میں رہ کر یہ دہشت گردی پھیلانے والے، یہ مسلمانوں کو قتل کرنے والے، یہ شیعہ سنی فساد کرنے والے، کبھی بھی سنی تحریک کا نوجوان دہشت گرد نہیں، یہ دہشت گرد تنظیم جنہوں نے سنیت کا نام رکھ کر پاکستان میں دہشت گردی کی ہے، اور یہ پاکستان کے غدار ہے۔ میں جناب پرویز مشرف سے کہتا ہوں آپ نوٹس لیں، ان مولوی برو کو پکڑ لیں، ان سے پوچھ لیں، یہ تمہیں امریکہ کے ایجنٹ ثابت ہو جائیں گے، یہ پٹھو ثابت ہو جائیں گے، لیکن پاکستان کے محافظ، پاکستان کے ہمدرد اللہ کے ولی ہیں جو پاکستان کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما۔ تو میرے بھائیوں آپ بھی دعا کیا کریں، اور تمہاری دعا ہی ان کے لیے کافی ہے، اور جذبہ جہاد پیدا کریں، یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کریں، انشاءاللہ تیری یہاں بھی کامیابی ہوگی، وہاں بھی کامیابی ہوگی۔ دعا کریں اللہ ان ظالموں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور مدینے والے کا سچا غلام بنائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے دوستو بات یہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرو اور ولیوں کی غلامی اختیار کرو، ولیوں کی دربار پہ جایا کرو۔ یہ جو میں نے آپ کو دعوتیں دی ہیں، ان دعوتوں کو یاد کرو، ولی کی صحبت سے سب کچھ ملتا ہے۔
کہ مدینے کے گدا دیکھے جہاں بھرتے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں، محمد کے غلام اکثر اللہ کے ولی جو ہیں وہ تقدیریں تبدیل کر دیتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے ولی تو وہ ہے جب مدینے والے کو پکارتے ہیں تو مدینے والا منگوا لیتا ہے۔ آج بھی میرا مرشد اس وقت بھی مدینے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ میرے پیر کو خضری حیاتی عطا فرمائے، اللہ مشائخ اہل سنت کے پیروں کو خضری حیاتی عطا فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت پیر سید غلام حسین شاہ کمبر والے کی صحت کو تندرست بنائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت پیر پاگارو صاحب کو خضری حیاتی عطا فرمائے، جنہوں نے پاکستان میں وہ کام کیا ہے۔ آج تک اس کی فورس ہندوستان کے مقابلے کے لیے جب نکلتی ہے تو ہندوستان کہتا ہے فوج اگر پاکستان کی فوج کو منہ دیتا ہوں تو یہ ہروں کو منہ کون دے گا؟ یہ جوہر مجاہد جب انگریز کے دور میں ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے تھے تو ان کو پتا تھا کہ ایک ایک ٹکڑے سے آواز آتا تھا بھیج پگارو۔ آج یہ ملا کہتا ہے ہماری تاریخ سے پاکستان میں یہ ہوا یہ تاریخ تو دیکھ لو کہ جن کے جنازے کے ٹکڑے ہو رہے تھے وہ بھی بھیج پگاروں کے نعرے لگا رہے تھے۔ پتا چلا ہم سنی مجاہد ہیں اور پاکستان کی تحفظ کرنے والے ہیں، تو امریکہ کا ایجنٹ ہے، تجھے مشرف صاحب نے پہچان لیا۔ اب تجھے پتا چلا مولوی، پتا چلے گا کہ تم نے کتنی دہشت گردی کی۔ اب پتا چلتا ہے کہ لمبی داڑھی کے ساتھ امامت کرنے والا ملا 100 آدمیوں کا قاتل ہے، امامت کرنے والا ملا 50 آدمیوں کا قاتل ہے۔ ارے شرم نہیں آتا؟ ایسی داڑھی رکھنے سے ڈوب کر مر بے غیرت۔ تم نے مسجدوں میں بم لگائے، تم نے مندروں میں، تم نے جو ہے امام بارگاہوں میں بم لگائے، مسلمانوں کو قتل کیا، تم نے سنیوں کو قتل کر دیا، سنیوں کے شیر سلیم قادری کو قتل کر دیا۔ جب سلیم قادری کو تم نے قتل کر دیا رب تیرے اوپر ناراض ہوا۔ اب تو اپنی حالت کو دیکھ، اب تو اپنی حالت کو دیکھ کہ مجاہد اسلام کو سنی تحریک کے شیر کو قتل کیا۔ جب شیر کو قتل کیا تو شیر نے پیچھے شیر کو چھوڑا ہے۔ عباس بھائی بھی شیر جیسی للکار کر کے سنی تحریک کا قائد بن چکا ہے۔ انشاءاللہ اگر تیری ضرورت ہے اب مقابلہ کر لے، اب تجھے پتا چل جائے گا کہ سنی تحریک نے تمہارے ساتھ کیا حشر کرے گی۔ میرے دوستو اللہ سے دعا کرو، یہی ہمارا نعرہ ہے، اچھی تاریخ، سچی تحریک، سنی تحریک، ادھر کے گند ادھر کے گند، جو بند، یہی نعرہ لگاؤ۔ پتا چلے گا کہ باطل قوت کو پتا چلے، باطل طاقت کو پتا چلے کہ اب حق آ چکا ہے، اب باطل کو بھاگنا چاہیے۔ اللہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہ العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ دور دراز سے جو دوست آئے ہیں قرآن مجید کے سننے کے لیے، یا اللہ ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین حضور کی سچی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ حضور کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ میرے پیر ماتلی والے کو خضری حیاتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیر کمبر والے کو خضری حیاتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیر باگاروں کو خضری حیاتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیر مشوری والے کو خضری حیاتی عطا فرما۔ یا اللہ پیر بھرچونڈی والے کو خضری حیاتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو بغیر مانگے ہوئے عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب کے طفیلے ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں اسلام پر رہنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی سچی غلامی نصیب فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ مدنی بھلارا بے کسل جا بھر جھلارا خال کے اکبر جا پیارا سام پر توہی سہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول
سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ ادرکنی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دل برا کر دستگیری وئی وٹھی آزو فو پیری کان گر جتھی امیری بخش کر درجی فقیری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام